کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نعوذ باللہ سازش کی گئی اسی دوران اس کے بعد. اور اس میں یہ کیا گیا کہ مکے کے 2 نوجوانوں کو تیار کیا گیا کہ وہ رحمت عالمین کا قتل کر دیں. ان کو بھڑکایا گیا اور ان کو وعدے کیے گئے ان کے ساتھ کہ تم کو یہ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا. تو جناب 2 لوگ تیار ہوئے. ایک اس میں ہے وہب بن عمیر اور دوسرا ہے صفوان بن امیہ. تو یہ دونوں تیار ہو کر آئے. اب یہ جب آئے مدینہ آئے اور مدینہ وہ اس طرح آئے جیسے مسافر ہے، لیکن پلان پورا ان کا یہ تھا کہ جیسے ہی موقع ملے گا رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے. اب وہ جیسے ہی آئے مسجد نبی کے سامنے جناب وہ اتر رہے تھے اپنا لوگوں سے ملاقات، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اس وقت گزرے. تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ تاڑنے کی نظر رکھتے تھے اور فاروق تھے، فرق کرنا جانتے تھے. تو جناب جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ارادے سے ہی آیا ہے. انہوں نے دیکھتے ہی تاڑ لیا کہ یہ جو یہاں آیا مکے سے تو اس کا ارادہ صحیح نہیں ہو سکتا. پھر جناب انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو رحمت عالمین سب کی انہوں نے دونوں کو لے کر وہ آئے. تو اپنی وہ تلواروں کے ساتھ تھے دونوں. تو مسافر عام طور پر تلواروں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ دونوں تلواروں کے ساتھ آئے باضابطہ. تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ چلو اب ان کو جو ہے تو لیتے ہیں، لے جاتے ہیں رحمت عالم کا. تو وہاں سے پھر فیصلہ ان کے سلسلے میں لیتے کہ رحمت عالمین ان کے سلسلے میں کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں اس کو پورا کیا جائے. اب وہ جب آئے تو پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا جو تلوار کا دستہ تھا اس کو پکڑ لیا، اس سے اس کا گریبان پکڑا. لیکن رحمت عالمین کی رحمت ہے تو انہوں نے کہا کہ عمر چھوڑ دو. آج جناب انہوں نے چھوڑ دیا. پھر انہوں نے وہ عمیر سے کہا کہ عمیر قریب آؤ. اب وہ جو قریب آیا تو رحمت عالمین ان سے کہا کہ تمہاری صبح خیر ہو. میں خیر کی کلمات تم سے کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے وہ سلام تحیہ پیش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کے مطابق تم کو. اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا رحمت عالمین عمر سے کہ عمیر تم کیوں آئے ہو اور تمہارے ساتھ یہ جو ایک ساتھی ہے تو یہ کیوں آئے ہیں اور یہ تمہاری گردن پر تلوار کیوں ہے. تو اس نے جناب طنز سے کہا اور مایوسی سے کہا عمر نے کہ اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ نہ کام آ سکی. اس نے بولی دیا حقیقت، اشارے میں بولا نہیں، کھل کر بولا. اب رحمت عالمین نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ کیوں آئے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں بس یہ میرا قیدی ہے، قیدی کے لیے آئے تھے. وہ اس روپ میں آئے تھے کہ یہ میرا قیدی ہے، اس کو لے کے آیا ہوں، لے جا رہا ہوں. تو رسول نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے آپ سنا رہے ہیں، اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تم نے تذکرہ کیا. وہاں کا رحمت پورا سنا رہے ہیں. اور پھر تم نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و یال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا. تم نے یہ طے کیا، تم یہ طے کر کے آئے ہو. اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و یال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو. لیکن یاد رکھو تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہے، تو جس کے درمیان اللہ اس کا کون کیا کر سکتا ہے. تو یہ جو ہمت اور یہ جو جرأت ایک طرف، دوسری طرف کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب جہاں مناسب سمجھتا غیب کی خبر بتا دیتا. مگر یہ نقطہ اسی طرح سے لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا تھا غیب کی خبر بتاتا تھا. وہ غیب کا حال نہیں جانتے تھے. دیکھیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے، اور دوسرے لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور غلط بات پھیلاتے ہیں. خیر، تو اب اس نے کہا جناب یہ بات اتنی کھل کر آ گئی تو میں جناب بالکل نرم ہو گیا. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ ہم کہاں بیٹھے تھے؟ 500 کلومیٹر 500 کلومیٹر ہم بیٹھے، ہم نے یہ بات چیت کی، اس نیت سے آئے اور آپ ہم کو سب سنا رہے وہاں کے بعد. تو اس نے کھلے دل سے جناب اسلام قبول کر لیا. اور پھر اس نے کہا کہ واقعی میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس جو آسمان سے خبریں آتی ہے، فرشتہ لاتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میں مانتا ہوں. ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے، لیکن اب یہ معاملہ تو میرے اور صفوان کے درمیان تھا اور آپ سب جانتے ہیں. تو اب میں کھلے دل سے
واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا کسی اور نے آپ کو نہیں بتائی، بس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ اسے اس انداز میں ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے ہانکتے یہاں تک لایا کہ آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور قبول کر لوں، اور جناب اس نے قبول کر لیا۔ تب رحمت عالمین صحابہ کو کہ لے جاؤ اس کو، اور اس کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اور اس کے قیدی کو بھی آزاد کر دو، اور وہ دونوں نے اسلام کو لے لیا۔